اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی جن عظمتوں کا بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک شان حضور کی اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہاں کیا تقریر کی جائے، واز کیا جائے، ہم حضور غزالی زماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ میں اور آپ سارا دن کوئی نہ کوئی تذکرہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہماری زبانوں پر کوئی نہ کوئی نام تو ہر وقت رہتا ہی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے تذکرے بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کچھ ایسی باتیں بھی ہماری زبانوں پر آتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے۔ مثلا بہت زیادہ شکوے کرنے سے بندے کا دل سخت ہوتا ہے۔ آپ جب لوگوں کے بارے میں بہت سارے شکوے کرتے ہیں تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ طبیعت کے اندر انسان کے وہ شکر کے جذبات شکوہ نہیں آنے دیتا، پھر ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر ہم کوئی ہنسنے والی بات کرنے لگتے ہیں، سنانے لگتے ہیں، تو بات کرنے سے پہلے ہماری اپنی بھی ہنسی نکل جاتی ہے، اور اگر ہم کوئی دکھ والی بات کسی کو سنانے لگتے ہیں تو وہ بات کرنے سے پہلے ہماری آنکھوں میں خود بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ہماری باتیں ایک تو یہ کہ دوسروں پر اثر کرتی ہیں، ماشاءاللہ قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی جلوہ فراز ہو گئے، ایک تو یہ کہ ہماری باتیں دوسروں پر اثر کرتی ہیں، اور ایک یہ کہ ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ہم سارا دن لا یعنی بے مقصد اور بے موقع باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طبیعت کے اندر ہمارے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ اگر ہم سارا دن ذکر کریں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بالخصوص آج چونکہ موضوع ہے حضور کی محفل شریف کا، تو اگر ہماری زبانوں پر ہمہ وقت نبی کریم کا تذکرہ شروع ہو جائے، بھئی اگر آپ تھوڑی مہربانی کر دیں تو میں کچھ بات کر سکوں گا، ورنہ اگر آپ شور کریں گے تو ظاہر ہے میں دعا کر کے اٹھ جاؤں گا۔ یہ تو جگہ ہی بڑی احترام والی ہے، اور پھر محفل کا احترام۔ میری اب ان لوگوں سے گزارش ہے جو چپ کرا رہے ہیں کہ وہ چپ کر دیں، اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے چھوڑ دیں۔ آپ کی توجہ آپ اپنی طرف کرا لیتے ہیں تو بات کیسے ہوگی؟ مہربانی فرمائیں، بات کرنے دیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ کتنے پیارے لوگ ہیں۔ موسم اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے پر دل کا موسم تو ٹھیک رہنا چاہیے نا۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اندر کا موسم ٹھیک رکھے، ذرا موڈ ٹھیک رکھے تھوڑا سا، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ اپنی حضرت بھی دیکھیں نا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں، مجھے کتنی دور سے آنا تھا، مجھے بھی تو موسم میں بارش ملی ہے نا، تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا تھا موسم آج ٹھیک نہیں لہذا چھٹی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے آپ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ دور دراز سے آئیں گے، میں حاضر ہو گیا، تو چلو آپ بھی ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا خیال کر لیں، تو تھوڑا سا موقع دیں تاکہ بات ہو سکے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں،
ایمرجنسی ہو گئی نا بارش کی تو پروگرام یہاں منتقل کرنا پڑا، ورنہ تو ماشاءاللہ جگہ ہی وسیع لوگوں کی ہے. تو اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ دیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ بات کر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے عزیز، اگر ہم بات کریں گے نبی پاک کی زیادہ، ذکر رسول زیادہ کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمان اپنے نبی پاک کا ذکر کرتا ہے دل میں حضور کی محبت بڑھتی جاتی ہے، طبیعت میں دل میں مٹھاس آتی ہے، پیار بڑھتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں روحانیت پیدا کرتی ہیں، انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. پھر جب آپ حضور کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو کسی سرکار دو عالم علیہ السلام سے متعلقہ کسی موضوع کو آپ چھیڑیں گے، سمجھ لیں آپ نے فضائل چھیڑ دیے، سرکار کے خصائل چھیڑ دیے. اب آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، مقدس آنکھیں بڑی حسین تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک بڑے پیارے تھے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر حضور کے فضائل، خصائل، شمائل بیان کرو گے نا تو آپ کا دل پھولوں سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے گا. اور پھر آپ کی زبان، اس میں مٹھاس آئے گی. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے صحابہ نے کیا کیا. انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ ہم اچھی طرح فارغ ہو لیں، ساری مشکلات ختم ہو لیں، ساری مہمات سر ہو لیں، سارے کام پہلے ہو جائیں اس کے بعد ہم محفل میلاد کریں گے. ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم ساری جنگوں سے پہلے فارغ ہو جائیں، ہم تمام مسائل سے پہلے نکل آئیں اس کے بعد یہ کام ہوگا. سخت ترین حالات تھے جنگ بدر میں. مسلمانوں کی پوزیشن کافروں کے مقابلے میں ظاہری طور پر کمزور تھی، لیکن مسلمان تازہ دم رہے. کیوں بھلا؟ جنگ بھی کرتے تھے اور ذکر رسول بھی جاری تھا. یعنی انہوں نے اس جنگ میں یہ ہمیں روایت کر کے بتایا ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، جنگ کے حالات بھی بتائے. اور حضرت انس بن مالک فرمانے لگے جنگ تو سویرے ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. سرکار نے بتا دیا تھا. یعنی حضور کے فضائل کا ذکر بدر میں بھی جاری رہا. آپ مجھے بتائیے نا، ایمرجنسی نافذ ہو، جنگ سر پہ کھڑی ہو اور لوگ عشق و محبت کی باتیں کر رہے ہوں، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ تھوڑا تھوڑا مسکرائیں. چلے میں نے دعا مانگی ہے، لگتا ہے قبول ہوگی جلدی انشاءاللہ. اور یار میں نے کہا ماحول میں گمہ ہے، دل بڑے کھلے ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ مسکراتے ہیں تو نورانیت پیدا ہوتی ہے ماحول میں. بھائی سنو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جنگ کا ماحول لگا ہوا ہے، حالات پورے عروج پر ہیں اور سامنے فوجیں کھڑی ہیں اور یہاں عشق و مستی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. ایک صحابی کا پیٹ ذرا آگے بڑھا ہوا تھا، نکلے ہوئے تھے تھوڑا سا صف سے، تو سیدھا کراتے وقت ذرا اس کے پیٹ کو چھڑی لگ گئی. اس نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے. آپ نے پھر ایک دفعہ غور کرنا ہے جب حالات ایمرجنسی کی ہونا. یہ ہم رش میں جاتے ہیں، رش میں آتے ہیں تو کوئی دوست سلام لینے لگے تو ہم کہتے ہیں یار تو سجن ہے، پرانا سلامیں ہوتی رہیں گی، اب تو ذرا جانے آنے کا ٹائم ہے، پیچھے رش ہے، اگلے جلسے میں پہنچنا ہے، بس اجازت دو چلیں. یہ بیٹھ کے کرنے کے کام ہے، ایمرجنسی میں یہ کام. لیکن ان کو پتا تھا کہ طبیعتیں تازی تب رہتی ہیں جب مدینے والے سے جڑی رہیں.
سرکار سے کہا بدلہ لینا ہے. بدلہ کس نے لینا تھا؟ حضور نے فرمایا لوگوں کا یا رسول اللہ میرا پیٹ رنگا تھا, آپ کیا کریں, کپڑا ہٹائیں. سرکار نے کپڑا ہٹا دیا, دوڑ کے گئے اور حضور کے جسم مقدس سے لپٹ گئے. این جنگ کی حالت میں بھی, ایمرجنسی میں بھی وہ مدینے والے محبوب سے تبرک لینا نہیں بھولے, فیض لینا نہیں بھولے. فرمایا تو بدلہ لینا چاہتا تھا. تو وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے, صحابہ سے, بدلہ کس نے لینا تھا؟ میں تو وجود اطہر سے فیض لینا چاہتا تھا. بڑے سخت حالات تھے تبوک میں, بڑے سخت. سارے کافر کٹھے ہو کے مدینہ شریف پہ حملہ آور. سخت سردی کا عالم ہے, قحط کا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھوک سے نڈھال ہیں اور مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی. میں نے تبوک کا خندق کی بات کر رہا ہوں. خندق کھودی گئی جنگ خندق کے موقع پر اور کفر سارا اکٹھا ہو کے آ گیا. اب آپ کبھی غور کریں تو اتنے سخت ایمرجنسی کے حالات میں بھی صحابہ کو نعت رسول یاد رہی. انہوں نے بتایا کہ بھئی بھوک بڑی تھی, گرمی بڑی تھی, حالات خراب, سردی بڑی تھی, حالات خراب تھے اور قحط کا زمانہ تھا. یہ بھی انہوں نے روایت کیا اور یہ بھی صحابہ نے روایت کیا کہ چند بندوں کا کھانا پکایا تھا حضرت جابر بن عبداللہ نے, لیکن جب ہم حضور کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے تو نبی پاک کا معجزہ ظاہر ہوا, کھانا سب کو پورا آ گیا. یعنی انہیں یہ باتیں اس ایمرجنسی میں بھی بھولا نہیں کرتی تھی. حضور کی نعت پاک, تذکرہ پاک, ذکر پاک کبھی نہیں بھولتے تھے وہ لوگ. انہوں نے یہ بھی روایت کیا جنگ خندق میں کہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی تھی ایک چٹان. ہم نے عرض کی حضور یہ نہیں ٹوٹتی, تو فرمایا مجھے تو ہونا اوزار, میں توڑ کر دیتا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے. ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا, لیکن فرماتے ہیں کریم رسول چٹان پر ایک ضرب لگاتے تو پورا ایک ملک فتح ہونے کی خوشخبری سناتے. ایک ضرب لگائی, فرمایا لو بھی روم بھی ہمارا. دوسری لگائی, فرمایا شام بھی ہمارا. نبی پاک ایک ایک ضرب پر ایک ایک ملک کی خوشخبریاں سناتے. صحابہ کو حالات کوئی بھی ہوتے تھے, نعت رسول ہمیشہ یاد رہا کرتے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے, مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد آ گیا ہے, بڑے حالات خراب ہیں, میں تو پہلے دکھوں میں ہوں, آپ کہتے ہیں میں محفل میں. ان کو یہ باتیں تازہ دم رکھتی تھی اور ہر موقع پر, ہر جگہ. میں کیا کروں, مسلمانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ ڈپریشن, انزائٹی, ٹینشن یہ تو ہمارا موضوع نہیں, مسلمان کا تو عنوان ہی نہیں. وہ تو طاقتور ہوتا ہے اللہ رسول کے بھروسے پر, وہ تو مضبوط ہوتا ہے. اور بے چینی, بے قراری, اضطراب یہ مسلمان کے موضوع نہیں. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ دعا کا وقت ہی زیادہ قریب ہونا بہتر ہے. آپ لوگ ظاہر ہے کچھ آزمائش میں کھڑے ہیں. میرا خیال تھا کہ آپ نے بڑا ماشاءاللہ اہتمام کیا تو کچھ بات ہو جائے, پر چلیں جو ہو گئی ہے یہ بھی ان کے کرم سے ہو گئی ہے. مجھے میرا عزیز پوچھ رہا تھا کہ تقریر ہو سکے گی, میں نے کہا ہم کون سا خود کرتے ہیں, توفیق ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے. بہرحال دو ایک باتیں ذرا سن لیں تاکہ کچھ, ظاہر ہے آپ نے اتنی محنت کی ہے, دو چار چیزیں ہو جائیں آپ کے سامنے. ایک بات اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, آپ عمل کریں نہ کریں, میرے نبی کے اخلاق عالیہ کا ذکر ضرور کریں. آپ نے کوئی حضور کی اخلاق عالیہ کی بات سنی ہوئی ہو نا, اور وہ کہیں آپ کی میموری میں پیچھے پڑی ہوئی ہو, تو وہی کام کبھی آپ کرنے لگے نا جس کے متعلق آپ نے سنا ہوا تھا, تو اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ وہ بات یاد ضرور آتی ہے کہ یار اس کے بارے میں نے اپنے نبی پاک کا یہ طریقہ سنا ہے. تو جب وہ یاد آتی ہے تو امید ہے کسی نہ کسی دن عمل کا وقت بھی آ ہی جائے گا. آپ حضور کے خلق عظیم کی باتیں لازمی سنیں,
تذکار رسول ضرور سنیں، اور سیرت کے جو باب ہیں، جو چیپٹر ہیں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں، ہم نے چیزوں کو محدود کر لیا ہے، یعنی صرف مسواک سے دانت صاف کرنا سنت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بھی عظیم سنت ہے، پر مسواک سے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ بھی ترمذی میں موجود۔ بھائی میرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ میرا میٹھائی کھانا اخلاق نہیں، کبھی کبھی فاقہ کرنا وہ بھی اخلاق ہے۔ تو اپنی طبیعت میں حضور کے خلق عظیم کا ماحول پیدا کریں، ان چیزوں کو لائیں جو ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ میرا خیال ہے جتنا تبرک تقریر کا میں اس ماحول میں پیش کر سکتا تھا میں نے ہمت کر کے پیش کر دیا ہے، باقی اللہ موقع بناتا رہے گا، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔